السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ نے گزشتہ سبق ہم نے وزن اور موزون کے متعلق جو پڑھا تھا وہ یاد کیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وزن اور موزون کی تعریفات، وزن کسے کہتے ہیں، موزون کسے کہتے ہیں، یہ پڑھا تھا، اور آج ہم سبق میں ان کی کچھ مثالیں پڑھیں گے، اور یہ آپ ڈائری نوٹ فرما لیں، جو اس کی مثالیں ہوں گی وہ آپ نے یاد کرنی ہوں گی۔ ہم الدرس الرابع صفحہ نمبر 14، 15 اور 16 پڑھ رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آپ کتابیں کھولیے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں الدرس الرابع وزن اور موزون کے متعلق بنیادی معلومات پڑھی تھیں کہ وزن کسے کہتے ہیں اور موزون کسے کہتے ہیں، اور اس کی چند مثالیں ہم نے پڑھی تھیں۔ یہ دیکھیے ذرا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ترازو کی مثال پڑھی تھی کہ اس کے ایک پلڑے میں ہم وہ چیزیں، دکاندار دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جو اس نے بیچنی ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے پلڑے میں وہ پتھر، لوہے کے باٹ رکھتا ہے، اور اگر آدھا کلو لینے والے 10 لوگ آئے ہیں تو پتھر ایک ہی استعمال ہوگا، لوہے کا باٹ ایک ہی ہوگا، اور اس کے مقابلے میں چیزیں بدلتی چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ جو پتھر، جو باٹ ہیں، یہ وزن کہلاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے پلڑے میں چیز رکھتے ہیں اسے موزون کہتے ہیں۔ تو یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں، اور موزون جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے عربی میں اسی طرح ایک وزن فا عین لام پڑھا تھا، اور اس میں 3 حروف تھے، اور اس کے مطابق جو افعال تھے ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ تو آج ہم اپنے اگلے سبق میں اسی کو تھوڑا سا، اس مثال کو مزید سمجھنے کے لیے اس کی جو عربی میں مثالیں ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر جو چند مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے ذرا ہم اس کو کاغذ پہ سمجھ لیتے ہیں، پیپر پہ سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم کتاب پہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم ذرا انہی مثالوں کی ذرا تھوڑی سی تفصیل پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو کتاب پہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے جو عربی کے اعتبار سے جو وزن متعین کیے ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ فا، عین اور لام کے ذریعے سے وزن بنایا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو موزون ہوگا وہ تبدیل ہوتے رہیں گے، اور اس کا جو مجموعہ بنے گا، اس کے اوپر بھی زبر آ سکتی ہے، اس کے اوپر بھی زبر آئے گی، اس پر بھی زبر آئے گی۔ یہ وزن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 کلمے ہیں، اور 3 کو عربی زبان میں ثلاثی کہتے ہیں، اور اگر صرف 3 ہی ہوں تو اس کے ساتھ آگے ایک لفظ لگ جاتا ہے مجرد، اور اگر 3 سے زائد ہوں تو وہ لفظ ہوتا ہے، اس کی جگہ پر آگے آ جاتا ہے مزید فی، مزید فی۔ لیکن ابھی ہم صرف اس وزن کو پڑھیں گے جو آپ کے سامنے، یہ جو ثلاثی مجرد کا یہ جو وزن بن گیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے سبق میں اس کو پڑھیں گے، فا، عین اور لام۔ تو اس کا مجموعہ بنے گا فعل، اس کا مجموعہ بنے گا فعل، فعل، یہ مجموعہ بنے گا۔ تو دیکھیے گا، یہ جو اس کا مجموعہ بنا فعل، یہ بن گیا وزن۔ اس کے مقابلے میں ہم جب اس طرف موزون کی طرف آئیں گے تو موزون میں یہ حرکات جو آپ کو فعل، فا، عین اور لام کلمہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے تینوں جگہ پر، یہ وہی رہے گی۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے لفظ لکھتا ہوں نصارہ، نصارہ۔ تو اب دیکھیں، نون کے اوپر بھی زبر، صاد کے اوپر بھی زبر، اور را کے اوپر بھی زبر، نصارہ۔ تو اب یہ جو 3 کلمے بن گئے نصارہ، تو یہ اس میں یہاں بھی دیکھیں فتح، یہ 1 نمبر ہو گیا، ادھر بھی 1 نمبر ہو گیا، یہ 2 نمبر، یہ بھی 2 نمبر ہو گیا، یہاں 3 نمبر اور یہ 3 نمبر۔ 3 کلمے ادھر ہیں، 3 ہی حروف ادھر ہیں، تینوں کے اوپر زبر ہے، تینوں کے اوپر زبر ہے۔ اب یہاں یہ تبدیل ہوتے جائیں گے، تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب ہم دیکھیں گے تبدیل ہو کے، جیسے کفارہ، کفارہ، اسی طرح دیکھیے گا کسبہ، کسبہ، اس کا معنی اس نے کفر کیا،
اس نے کفر کیا، اس کا معنی ہے اس نے مدد کی، اس نے مدد کی، اس نے کفر کیا۔ کسبہ، اب یہاں بھی دیکھیے یہاں پر تینوں جگہ پر وہ ہے اس نے مدد کی، تو یہ تینوں جگہ پر یہ بدلتے رہیں گے۔ اب دیکھیں کافر، اردو زبان میں بھی کفر کا لفظ آتا ہے، کفر، کافرہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حسدہ، حسدہ، ذہبہ، اسی طرح آپ لفظ بدلتے چلے جائیں گے، سجدہ۔ لیکن یہ وزن، یہ ماضی کا جو ماضی کا واحد مذکر غائب کا یہ جو صیغہ ہے یہی رہے گا، اسی وزن پہ آئے گا۔ تو یہ آگے جتنے بھی الفاظ آتے رہیں گے، نصرہ، ضربہ، کفرہ، فتح، یہ سارے اس کے وزن پر آئیں گے، سجدہ۔ اور اسی طرح خلقہ۔ اب یہ دیکھیے گا، اب ہم ان تینوں پہ حرکات دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں خلقہ، ذہبہ، حسدہ، تو یہ تینوں جگہ پر جو کلمات بن گئے تو یہ اسی وزن پر رہیں گے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے سمجھ لیا کہ جیسے ہم نے گزشتہ سبق میں جو ترازو کی مثال پڑھی تھی، اس میں جو ترازو کی مثال پڑھی تھی ہم نے، تو اس میں جو وزن تھا یہ تبدیل نہیں ہوا تھا، اور موزون جو سبزیاں وغیرہ تھیں وہ تبدیل ہوتی چلی گئی تھیں، سبزیاں، دالیں اور جتنی بھی یہ چیزیں تبدیل ہوتی چلی جاتی تھیں۔ یہ موزون ہے اور یہ وزن ہے، یہاں پر آدھا کلو کا پتھر ہے، کلو کا پتھر ہے، 5 کلو کا پتھر ہے، یہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح یہ وزن ہو گیا اور یہ موزون ہو گئے۔ تو جب آپ نے یہ مثال سمجھ لی تو اب ہم کتاب پہ دیکھتے ہیں، آ جائیے کتاب پہ دیکھنے۔ دیکھیں، اگر آپ نے یہ مثال سمجھ لی تو اب یہ سن لیجئے کہ ماضی، مضارع، امر، حروف اصلیہ اور زائدہ، جیسے ابھی میں نے بتایا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ثلاثی مجرد، جس کا میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا، ثلاثی مجرد کے بارے میں فعل ماضی کے حروف اصلیہ کے وزن کا طریقہ ذکر کرتے ہیں، جس سے آئندہ آپ کو دیگر افعال کے وزن کا طریقہ بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیے گا، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، کسبہ، اس نے کمایا، سمیع، اس نے سنا، حاسبہ، اس نے گمان کیا، کارما، وہ ایک مرد سخی ہوا۔ تو یا ان جیسے دیگر الفاظ کے حروف اصلیہ میں سے پہلے حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم جو حرف نکالتے ہیں وہ فا، عین اور لام سے نکالتے ہیں۔ دوسرے کو عین کلمہ کہتے ہیں اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کلمات میں سے فا، لام کی حرکت تو ہمیشہ فتح ہی ہوتی ہے، فا اور لام کی فتح ہی ہوتی ہے، اور البتہ عین کلمہ کبھی مفتوح ہوتا ہے جیسے نصرہ، کبھی مکسور ہوتا ہے، یعنی مفتوح کا معنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، نصرہ، اور کبھی مکسور ہوتا ہے یعنی اس پہ زیر ہوتی ہے، جیسے سمیع، آپ دیکھیے میم ہے، یہ عین کلمہ کی جگہ پر ہے جس میں زیر ہے، اور کبھی مضموم ہوتا ہے جیسے کارما۔ تو اب ہمارے پاس 3 وزن آ گئے، ایک فعل آ گیا اور ایک فاعل آ گیا اور ایک فاعل۔ اب یہ دیکھیے گا، اب جو ہمارے پاس وزن آ گئے، ایک فعل آ گیا، یا اس کے ساتھ لکھیں تو فعل یہ لکھا ہوا ہے، تو دوسرا وزن لکھیں گے ہم، تو دوسرا وزن بنے گا فعولا۔ دیکھیں دوسرا وزن بنے گا فعولا، یہاں پر پیش آ گئی، یہاں پر زبر تھی۔ اور اسی طرح اگر ہم تیسرا وزن لکھتے ہیں تو یہ بنے گا فعیلا، تو اب یہاں دیکھیں یہاں پر وہ زیر آ گئی ہے، تو فعلا، فعولا اور فعیلا، یہ 3 کلمات بن جاتے ہیں۔ تو یہ 3 وزن بن گئے۔ اب ان تینوں وزنوں پہ، اب یہ جو ہم نے ساری مثالیں ذکر کی ہیں وہ پہلے وزن کی ہیں، دوسرے کی کریں گے تو سمیع، سمیع، حاسبہ، حاسبہ، اور اگر ہم تیسرے وزن پہ چلے جائیں تو اس میں کارما۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث میں اس طرح کے متعدد صیغے ایسے ہیں جو سمیع یعنی فاعلہ کے وزن پہ آتے ہیں اور فاعلہ کے وزن پہ بھی آتے ہیں۔ آپ غور کریں تو یہ جو فا کلمہ ہے، فا یہاں بھی فا، یہاں ان تینوں پہ زبر ہے، اور لام کلمہ جو ہے تینوں پہ زبر ہے، یہاں پر بھی یہ بھی مفتوح ہے، یہ بھی مفتوح ہے۔ تو اسی طرح ہم نے یہاں پر پڑھ لیا کہ اگر جو فا کلمہ ہے
اور اسی طرح آئین کلمہ اور تیسرے کو جو لام کلمہ کہتے ہیں، ان میں سے فا اور لام ہمیشہ فتح ہوتا ہے، یہ مفتوحی ہوتے ہیں، ان میں کبھی بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی ماضی کے واحد مذکر غائب کے سیغے میں، اور البتہ جو آئین کلمہ ہے اس میں تبدیلی واقعہ ہوتی رہتی ہے۔ بیٹا آپ نے یہ توجہ سے سن لیا ہوگا اور مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم آگے اس کی مزید مثالیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔